بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کورس کے 7ویں سبق کے اندر قرآن کریم کی مشہور آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ آخری نبی کیسے ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا امتی بن کر تشریف لائیں گے، آپ کی شریعت کے عین مطابق زندگی بسر کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اسی طرح شراب کو حرام قرار دیں گے۔ 40 سال حیات رہنے کے بعد جب ان کا وصال ہوگا تو حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے اندر جو چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین، وہاں پر آپ کی جو ہے وہ قبر مبارک بنے گی۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد، حالانکہ حضور علیہ السلام کی اولاد تھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی ہی اولاد تھی، لیکن یہاں پر جو نفی ہے نا یہ ابوت حقیقیہ کی نفی ہے، ابوت روحانیہ کی نفی نہیں ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام واقعی ہی ساری امت کے والد ہیں، لیکن ایسی جو نفی ہے اس کا مطلب نفی کس چیز کی ہے؟ نفی اس چیز کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایسی اولاد نہیں تھی کہ جو جوان ہوتی بالغ ہوتی۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد ہوتی جوان بالغ ہوتی اور وہ اگر نبی نہ بنتے تو وہ انبیاء علیہ السلام جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے بھی نبی بنے، تو وہ قیامت والے دن جو ہے وہ ایسے لگنا تھا جیسے کہ جزوی اعتبار سے حضور علیہ السلام سے افضل ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں تو اور خاتم النبیین ہیں۔ تو آپ کی اولاد تھی اور ان کا بچپن کے اندر وصال ہونا بھی اس کے اندر یہی علماء نے تفسیر بیان کی ہے، حکمت بیان کی ہے کہ یہ ہے اللہ کی منشا یہ تھی کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اگر وہ جوان ہوتے اور وہ نبی نہ ہوتے تو باقی انبیاء علیہ السلام جو خود بھی نبی تھے اور ان کی اولادیں بھی نبی تھیں، وہ جزوی اعتبار سے حضور علیہ السلام سے ان کی فضیلت ثابت ہونی تھی۔ تو اس حوالے سے پھر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اگرچہ پوری امت کے جو ہے وہ روحانی باپ ہیں اور آپ کی تعظیم ادب اور احترام کرنا جو ہے پوری امت کے اوپر جو یہ واجب ہے، لیکن یہاں پر جو نفی ہے وہ اس بات کی ہے کہ حضور کی ایسی اولاد نہیں تھی جو جوان ہوتی بالغ ہوتی، یہاں پر ابوت حقیقیہ کی نفی ہے۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور آخری نبی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ آخری نہیں ہے بلکہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، تو جس کو اللہ کے نبی نے مہر لگا دی وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہ مرزائیوں کے جو ہے نا وہ عقائد ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے شرعی طور پر کہ جہاں پر لغوی معنی جو ہے وہ شرعی معنی مراد لیا جا سکتا ہے اور اس کو چھوڑ کر کوئی شخص لغوی معنی مراد لے تو انسان اسی وقت جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب نماز کا لغوی معنی دیکھ لیں، اس کا لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ اب اگر کوئی شخص دعا کو چھوڑ کر ٹھیک ہے جو ہے کوئی شخص جو ہے بلکہ اس کا شرعی معنی ہے کہ احکام مخصوصہ کو یا ارکان مخصوصہ کو مخصوص انداز کے اندر ادا کرنا، اور لغوی معنی اس کا دعا کرنا۔ اب کوئی شخص شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی کی طرف آ جائیں اور کہے کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل کر دیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صوم لے لیں، روزہ، اس کا صوم کا لغوی معنی ہے روکنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماعت سے جو بعد رہنا۔ اب کوئی بندہ شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے کہے کہ میں نے جو ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کر لیا ہے، تو وہ بندہ بھی ایک رکن کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج کا لغوی معنی ارادہ کرنا، شرعی معنی مخصوص مقامات میں مخصوص اوقات کے اندر جا کر زیارت کرنا۔ شرعی معنی کو چھوڑ کر لغوی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا، اور شرعی معنی ہے مال مخصوص جب اس کے اوپر حولان حول اور سال گزر جائیں، شرائط پائی جائیں، تو اس میں سے مخصوص حصے کی جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر جو کسی کو جو مالک بنانا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔
تو اگر کوئی بندہ اس معنی کو چھوڑ کر لغوی معنی مراد لے تو وہ بندہ ایک رکن کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر۔ تو اسی طرح خاتم النبیین میں جو مرزئی معنی اور قادیانی معنی سمجھتے ہیں نا کہ اس کا معنی مہر لگانا، اور جس کو اللہ کے نبی مہر لگا دو نبی بن جاتا ہے، تو یہ اس کا لغوی معنی جو ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے، یہ اس کا کیا ہے، لغوی معنی ہے۔ تو یہاں پر تو شرعی معنی مراد لینا ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو انا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی یہاں پر لا نفی کے لیے، اور نبی جو ہے وہ نکرہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ جو ہے جب وہ تحت نفی واقع ہو تو وہ وہاں پر جو ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ لا نفی جنس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جن سے نبوت کی نفی ہے، ان النبوت والرسالۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نہ کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے اور یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی ترجمانی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اپنی جو کتابوں کے اندر بھی کرتے ہیں، اور احادیث پاک کے اندر بھی جو ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور صحابہ کرام نے اسی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبی۔